کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، یہ انسان تو بڑا ناشکرا ہے، بہت زیادہ گناہ کرنے والا ہے، سرکشی کرنے والا ہے۔ اور رآہ استغنا، اس انسان کو اگر تو غور سے دیکھے گا تو تجھے سمجھ میں آئے گا کہ سچے مالک اللہ کو بھول کر جیتا ہے، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے پروردگار، اپنے اس رب پالن ہار کو بھول کر جیتا ہے اور اس سے بے نیازی برتتا ہے، جس نے اسے 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں سب کچھ دیا، اس دنیا میں پیدا کر کے جب اسے لایا اسے بھول کر جیتا ہے۔ دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، چلتے ہوئے، جب مصیبت میں آتا ہے تو سچے مالک سے دعائیں کرتا ہے، میری دکھ تکلیف ہٹا دے، میں نے اتنا کیا، اب سب مقدر کا ہے، تیرا لکھا ہوا، تو جو کرے گا وہی ہوگا۔ یہاں پر آ کر اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، پھر جب سچا مالک اسے سب کچھ دے دیتا ہے، اس کی دکھ تکلیف ہٹا دیتا ہے، مر کأن لم یدعنا، تو ایسے جیتا ہے، سچے مالک کو ایسے بھول جاتا ہے، اس کی طرف اس کی بندگی کے حق سے ایسے روگردانی کرتا ہے کہ گویا کبھی اس نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا تھا، سچے مالک کا نام ہی نہیں لیا تھا۔ مر کأن لم یدعنا، ایسے گزرتا ہے، ایسے جیتا ہے، جینے کی ایسی راہ پر آتا ہے، ایسے انداز سے دنیا کے اندر منہمک ہو جاتا ہے، گھس جاتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، کأن لم یدعنا، جیسے کبھی ہم کو بلایا ہی نہیں تھا۔ الرآہ استغنا، ہم سے بے نیازی برتتا ہے، ہم کو بھول جاتا ہے، ہم سے دور ہو جاتا ہے، ہمارے نام اسمرن کو یاد نہیں کرتا، نماز سمرن کو قائم نہیں کرتا، ہماری بندگی کے حق کو ادا کرنا تو بہت دور کی بات، ہماری بندگی کی طرف آنے کو بھول جاتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، تجھے تو لوٹ کر اسی سچے مالک کی طرف جانا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، کیا تم نے اگیانی لوگوں کو دیکھا جو روکتے تھے، عبداً اذا صلی، لوگوں کو نام سمرن سے، نماز سمرن سے۔ ارأیت الذی ینہی، کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو سچے گیان اور ایمان کو پہنچانا تو دور کی بات، لوگوں کی سیوا کرنا تو دور کی بات، سچے مالک کی بندگی کا حق ادا کرنا تو دور کی بات، الذی ینہی، لوگوں کو گیان اور ایمان کے راستے سے روکتے ہیں، دکھ تکلیف دیتے ہیں، عبداً اذا صلی، اس کے نام اسمرن اور اس کے نماز سمرن سے روکتے ہیں۔ ارأیت، کیا تم نے دیکھا، ان کان علی الہدی، کہ جو گیان پر چل رہے، جو ہدایت پر ہیں، انہیں یہ اگیانی لوگ آ کر روکتے ہیں۔ محمد پیغمبر کی طرف اشارہ ہے، اکیلے اٹھے تھے مکہ مدینہ میں، پورے عرب کے اندر ایک سچے مالک کے گیان کے لیے، سب لوگ گھر والے، باہر والے، گلی محلے والے، سب سچا، اچھا، امین اور صادق کہتے تھے، ایک نمبر کا مانوس اور انسان کہتے تھے، سب دشمن بن گئے جب ایک گیان کی بات آپ نے کی، ایک سچے مالک کی طرف آپ نے بلایا۔ ارأیت، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا، ان کان علی الہدی، جب اس ہدایت والے بندے محمد کو دکھ تکلیف دے رہے تھے، ستا رہے تھے صرف گیان کی وجہ سے۔ ارأیت، کیا تم نے دیکھا، ان کانا، جب کہ وہ محمد پیغمبر تھے، علی الہدی، سچے گیان کے اوپر، سچے گیان کی طرف بلانے والے، خود بھی اسی پر چل رہے تھے، بندگی کا حق ادا کر رہے تھے، نام اسمرن کا حق ادا کر رہے تھے، عبداً اذا صلی، یہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کو روک رہے تھے، دنیا والے، مکہ والے، مدینہ والے نام اسمرن سے روک رہے تھے۔ او امر بالتقوی، جو سچے مالک کا ڈر اور خوف اس دل میں بسا کر جینے کی بات کر رہے تھے محمد پیغمبر، جو سچے مالک سے ڈر کے، اس کی پکڑ سے ڈرنے کے لیے اور دنیا میں برائیوں سے بچ کر جینے کے لیے لوگوں کو سکھا رہے تھے، اس محمد پیغمبر کی مخالفت کر رہے تھے۔ ارأیت ان کذب وتولی، یہ کون لوگ تھے، سب کے سب جھٹلانے والے تھے، منہ موڑنے والے تھے، سچے مالک کے گیان کی طرف نہیں آ رہے تھے۔ الم یعلم، کیا یہ لوگ جانتے نہیں، بان اللہ یری، کہ اللہ ان کو سب طرف سے دیکھ رہا ہے، وہو معہم اذ یبیتون، وہ تو جب رات کے اندھیرے میں اکیلے ہوتے ہیں تب بھی انہیں دیکھتا ہے،
اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی پکڑ، اس کی گرفت، وہ محیط ہے، ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اس کی پکڑ سے کدھر بھی جا نہیں سکتے۔ علم یعلم، کیا یہ جانتے نہیں بِأَنَّ اللَّهَ یرا، وہ سچا مالک ان کو دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی، آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔